اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق اللہ العظیم۔ فبدأ بأوعیتہم، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے تلاشی لی بأوعیتہم، اپنے بھائیوں کے تھیلوں سے، فبدأ شروع کیا، تلاشی کو شروع کیا اپنے بھائیوں کے تھیلوں سے، قبل وعاء اخیہ، اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے، ثم استخرجہا، پھر اس پیالے کو برآمد کر لیا، من وعاء اخیہ، اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے، کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، کدنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، ما کان لیأخذ اخاہ، ممکن نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، لیأخذ، لے لینا، رکھ لینا، کہ وہ رکھ لیتے اخاہ، اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، نرفع درجات من نشاء، ہم درجات کو بلند کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ بات چل رہی تھی یوسف علیہ السلام کے بھائی جب غلہ لے کر واپس ہوئے تو ایک تدبیر کے تحت پیالہ، پیمانہ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ان کے تھیلے میں رکھ دیا گیا، اور بعد میں کہا گیا کہ فلاں چیز نہیں مل رہی، تم لوگ چور ہو، چنانچہ واپس بلایا گیا اور کہا گیا کہ ہم نے یہ بات اس لیے کہی کہ تم 11 سے پہلے پیالہ موجود تھا، تم 11 جب گئے ہو تو پیالہ گم ہو گیا، اس لیے ہمیں تم پر شک ہوا، چنانچہ تلاشی کا عمل شروع جو ہے وہ کرنے لگے۔ تو اس وقت جو ہے تاکہ محسوس نہ ہو تو پہلے یوسف علیہ السلام نے باقی بھائیوں کی تلاشی کروائی۔ اب جب پتہ چلا کہ ان کے پاس تو کچھ نہیں، اور وہ بڑے خوش ہوئے، مطمئن تھے، گویا کہ اپنا مقصد پا لیا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کی جب تلاشی لی اور ان کے جب تھیلے کو دیکھا تو اس میں پیالہ برآمد ہو گیا۔ جب پیالہ برآمد ہوا تو اب جو ہے یہ ایک تدبیر تھی گویا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی، اس پر کسی بھی حوالے سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا کیوں کیا گیا، اس لیے کہ کروانے والی اللہ کی ذات ہے، اور فرمایا کہ آپ کے لیے ممکن نہیں تھا ایسا بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کا مصر کا جو قانون تھا وہ تو یہ تھا کہ جو چیز چوری کی جائے گی اس کے مطابق چور جو ہے وہ ڈبل قیمت دے گا اور اسے سزا ہوگی، لیکن یعقوب علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں یہ تھا کہ جو چور ہے اسی کو رکھ لیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ اللہ کی تدبیر تھی، اور یہ کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں سزا کیا ہے، تو فرمایا کہ اسی کو رکھ لیا جائے۔ وہ تو کچھ سوچ رہے تھے کہ ہم بچ گئے، لیکن ان کے اوپر ایک اللہ، ان کے اوپر ایک تدبیر کرنے والی ذات موجود تھی جس کے سامنے سب کی تدبیریں فیل ہو رہی تھیں۔ قالو، بہرحال وہ بھائی کہنے لگے، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، تو بے شک اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، فأسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لہم، چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا اور اس بات کو ولم یبدھا لہم، ان کے سامنے ظاہر نہ کیا، یعنی دل ہی دل میں کہنے لگے، اونچی آواز سے نہیں کہا، ظاہر نہیں کیا، کیا کہا، قال انتم شر مکانا، کہ تم تو اس سے کہیں زیادہ برے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور جو تم بیان دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔
قول یہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تھیں۔ اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو پھر ایک واقعہ اس حوالے سے دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی بچپن میں والدہ فوت ہو گئیں، اور ظاہر ہے کہ بچپن کی تربیت کے لیے عورت کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس رہنے لگے اور انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی، اور ان کو بہت زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت تھی۔ اب جب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا اب واپس کر دو، تو وہ واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی کہ یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے، قمیض کے نیچے ایک پٹکا باندھ دیا، کمر بند ایک باندھ دیا، بیلٹ نما ایک چیز باندھ دی جو قیمتی تھی۔ اب جب اسے باندھ دیا تو یہ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے لگتا ایسا ہے کہ یوسف نے کوئی چیز چرا لی ہے۔ اب جب دیکھا گیا تو وہ بیلٹ ان کے پاس ملا، اور شریعت کیا تھی کہ چور کو رکھ لیا جائے، چنانچہ انہوں نے رکھ لیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وفات تک، پھوپھی کی وفات تک یوسف علیہ السلام ان کے پاس رہے، بعد میں یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ لیکن یہ سارا واقعہ اس وقت ہے جن روایات میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئی تھیں، لیکن کہیں پر جو ہے ایسی بھی روایات آتی ہیں کہ فوت نہیں ہوئی تھی بچپن میں۔ لیکن بہرحال مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، واقعہ یہ پیش آیا تھا اور یہ بھائیوں کو واقعہ معلوم تھا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر بنیامین نے اب چوری کی ہے تو اس کے سگے بھائی نے پہلے چوری کی تھی۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ مجھے معلوم ہے تم کس کی طرف اشارہ کر رہے ہو، تم تو کہیں زیادہ برے ہو، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، اب بنیامین کو بھی پریشان کرتے ہو۔ قالو، تو وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابن شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو آپ اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بے انصافی سے، چوری کوئی اور کرے اور رکھ کسی اور کو لوں، ان نأخذ، یہ کہ میں کسی اور کو رکھ لوں، الا من وجدنا متاعنا عنده، میں تو صرف اسی کو رکھوں گا جس کے پاس ہمارا سامان پایا گیا ہے، انا اذا لظالمون، اور یقینی طور پر ہم ظالم نہیں ہیں، ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے انتظامات چلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اور ایک بات جو اس میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ تدبیر کا کرنا، حیلہ کرنا، تو یاد رکھا جائے کہ حیلہ جائز بھی ہے اور حیلہ ناجائز بھی ہے، تدبیر جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق باطل ہو جائے، کسی کا حق مارا جائے، ایسا حیلہ اختیار کرنا بدترین عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا ہے۔ لیکن جس حیلے کے ذریعے سے کسی چیز کو جائز کر دیا جائے، صحیح کر دیا جائے، تو وہ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام، انہوں نے اپنی بیوی کی کسی کوتاہی پر یہ قسم کھا لی کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب ظاہری بات ہے کہ بیوی تو بڑی خدمت گزار تھی، لیکن بہرحال کوئی ایسی بات ہو گئی، اب بعد میں پریشانی بھی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ تم ایک جھاڑو نما ایک چیز لو اور اس میں 100 تنکے ہوں اور وہ ایک مرتبہ آہستہ سے مار دو تو 100 ہو جائیں گے، الگ الگ 100 کوڑے مارے دیں تو بہت ہے۔ تو یہ ایک حیلہ اختیار کیا اور عمل جائز بھی ہو گیا۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام خیبر سے ایک صحابی کھجوریں وہاں سے لے کر آیا کرتے تھے، ایک کھجور تھی جنیب نامی کھجور، بہت عمدہ تھی، بہت اعلیٰ تھی، جب وہ لے کر آتے تو ایسا کرتے کہ وہ جنیب نامی کھجور اسے تحفے میں دیا کرتے تھے، بڑی اعلیٰ قسم کی، بڑا اس کے اندر گدا ہوتا اور اس کے اندر گٹھلی بہت چھوٹی سی ہوا کرتی تھی، لذیذ بھی ہوا کرتی تھی، چنانچہ وہ ایسا کرتے کہ 5 کلو عام کھجوریں دے دیتے اور 2 کلو جنیب نامی کھجور جو ہے اسے لے لیتے۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا ایسا کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کھجور ایک جنس ہے، چاہے وہ کیسی ہی ہو،
اس کے بدلے میں کمی زیادتی کے ساتھ وصول کرنا یہ سود ہے، ناجائز ہے۔ لیکن آپ نے ایک تدبیر اور حیلہ بتا دیا اور فرمایا کہ دیکھو تم اپنی کھجوریں پہلے بیچ دیا کرو، جو اس سے پیسے آئیں اس سے جنیب نامی کھجور خرید لیا کرو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا اور یہ جائز بھی ہو جائے گا۔ اس طرح کے حیلے جائز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔